قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اس لیے رکھے، اعتکاف میں اس لیے بیٹھے اور بیٹھنے کا حکم دیے تاکہ بندہ دنیاوی باتوں میں مشغول نہ رہ سکے، دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکے، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ ان 10 دنوں 10 راتوں اللہ کی عبادتوں کے حوالے ہو جائے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ جنت حاصل کرنی ہے، رب کی قربت حاصل کرنی ہے تو عیش و آرام کے ساتھ آپ زندگی گزارو گے تو جنت ملنے والی نہیں۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبوديته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي جعله الله لنا الأسوة الكاملة في أقواله وأفعاله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وقال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے میرا اور آپ کا شمار امت محمدیہ میں فرمایا، جس نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کی بصارت، سننے کی سماعت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا، جس کی بنیاد پر میں اور آپ اچھائی برائی میں فرق کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں اور آپ حق و باطل کو پہچان سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں اور آپ
اس دنیا کی حقارت اور اس آخرت کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حضرات گرامی، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کی خیر و بھلائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں میں سبقت کر جانے کا مہینہ ہے۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ جہنم سے آزاد ہوتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کی قربت حاصل کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے غضب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ عام مہینوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں عام مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان، ہر بالغ و عاقل مسلمان اس مہینے میں جہاں روزوں کا اہتمام کرتا ہے وہاں تراویح کا بھی پابندی سے اہتمام کرتا ہے، تاکہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، تاکہ وہ اپنے رب کی قربت حاصل کر سکے، تاکہ وہ اپنے رب کے غضب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس مہینے میں گنہگار سے گنہگار انسان بھی عبادتوں میں آگے آگے نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں گنہگار سے گنہگار انسان بھی جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے، جو گناہوں میں ہمیشہ مبتلا ہوتا ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے۔ کیوں روکے رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہوں میں مبتلا رہنے والے اب تو گناہوں سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینوں کی برکتوں کی وجہ سے، اس مہینے کی رحمتوں کی وجہ سے گنہگار بندہ بھی گناہوں سے دور رہتا ہے۔ حضرات گرامی، ویسے تو ماہ رمضان عبادتوں والا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات والا مہینہ ہے، تراویحوں والا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، مگر جہاں اس کا آخری عشرہ آتا ہے وہاں 2 عشروں سے زیادہ عبادت اس آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، شد مئزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے لیے اپنی کمر کس لیتے۔ یہ وہ نبی جو عام راتوں میں بھی اس قدر قیام اللیل کا اہتمام کرتے، ہم سن کے تھک جاتے ہیں کہ آپ کے قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ تو ذرا اندازہ لگائیے، عام راتوں کا یہ حال ہے تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا کیا حال ہوتا ہوگا، جس کے تعلق سے اماں عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کہتی ہیں، اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے لیے کمر کس لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَةً، نہ صرف دن کی عبادتوں کے لیے کمر کستے بلکہ رات کے لیے بھی آپ تیار ہو جاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَةً، اپنی راتوں کو بیدار رکھتے۔ کیا مطلب راتوں کو بیدار رکھنے کا؟ اپنی راتوں میں پوری طرح بیدار رہتے،
پوری طرح چوکنا رہتے اور پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے. نہ صرف خود آخری عشرے میں عبادت کرتے بلکہ اپنے اہل و عیال سے بھی عبادت کرواتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور ان سے بھی عبادتوں کا اہتمام کرواتے, ان سے بھی قرآن کی تلاوت کی پابندی کرواتے, ان سے بھی سنن و نوافل کا اہتمام کرواتے. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, جہاں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے خود آگے رہتے ہیں وہیں پر اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے ہیں, وہیں پر اپنے اہل و عیال کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں, وہیں پر امت کا اہتمام کرتے ہوئے امت محمدیہ کو یہ خبر دی کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور اس رات کو تلاش کرنے کا اپنی امت کو حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا. بعض روایتوں میں طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا. اور اس رات کو تلاش کرنے کا بہترین ذریعہ, اس رات کو تلاش کرنے کا آسان طریقہ اعتکاف ہو سکتا ہے. اعتکاف کے بغیر اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو بھی پائیں اور آزاد بھی رہیں, یعنی اعتکاف نہ رہیں, تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, سحری افطاری کا انتظام کا مسئلہ ہوتا ہے, بندہ چاہ کر بھی عبادت نہیں کر پاتا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ماہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزار دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ایام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ رمضان میں 10 رات اعتکاف میں گزار دیتے. ولما كان العام الذي فيه قبض, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال آیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں جو آخری رمضان آیا, يعتكف فيه 20 یوما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری رمضان میں, اپنے زندگی کے آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف کیے. غور کرنے والی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جہاں روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا, اس کی حکمت بتلاتے ہوئے کہا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ذرا اندازہ کیجئے, غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا, اس کی مصلحت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور روزوں کے فرضیت کے اعلان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے مسئلے کو بیان کیا. روزوں کی اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندہ جب روزہ رکھتا ہے, میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے, گناہوں سے احتراز کرتا ہے, نیکیوں میں سبقت کرتا ہے, تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. بندہ جب پریشان ہوتا ہے, مصیبتوں میں گھر جاتا ہے, پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں, تو اس کو یہ جان لینا چاہیے فَإِنِّي قَرِيب, میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بنانے کے بعد دعا جیسا زبردست ہتھیار اس کو دیتا ہے. یہ ہتھیار سونپ کر اس کو تسلی دیتا ہے کہ کتنی بھی پریشانی کیوں نہ آ جائے, کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ تم پر ٹوٹ پڑے, میں تمہارے قریب ہوں, تمہاری آواز سننے والا ہوں, تمہاری پریشانیوں سے واقف ہوں, تمہاری مصیبتوں سے باخبر ہوں, تمہاری ہر حرکت سے واقف ہوں, بس تمہیں ایمان رکھنا چاہیے. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکار سن رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اپنانے کے یہ ذرائع دینے کے بعد, یہ ذرائع بتلانے کے بعد, دعا جیسا ہتھیار سونپ کر اسے اور قریب کرنے کے لیے اعتکاف کا اعلان کیا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو اتنا قریب کرنا چاہتا ہے, اتنا قریب رکھنا چاہتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے,
شادی کے بعد شوہر کے لیے بیوی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. شادی کے بعد بیوی کے لیے سب سے زیادہ عزیز شوہر ہوتا ہے. شوہر جب پریشان ہوتا ہے تو بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے. شوہر جب بے چین ہو جاتا ہے تو بیوی کے پاس جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ غار حرا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں مصروف تھے، پہلی وحی کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا گھبرا گئے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خدشہ لاحق ہوا تھا. اتنا ڈر محسوس ہوا تھا، اتنا خوف محسوس ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے. اتنا ڈر ہو رہا تھا تو حکیموں کے پاس نہیں گئے، بزرگوں کے پاس نہیں گئے، سامیوں کے پاس نہیں گئے، جن کے پاس زیادہ علم تھا ان کے پاس نہیں گئے، سیدھے اپنی بیوی کے پاس گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، زملونی زملونی کہہ کے ان سے سکون حاصل کیا. جب مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، ایسا مسئلہ میرے ساتھ ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی. الغرض شوہر کے لیے بیوی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی معتکفین کے لیے اس آیت سے یہ واضح کر رہا ہے کہ جب تم میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری یہ عزیز بیوی، تمہاری یہ محبوبہ، تمہاری یہ سب سے زیادہ چاہت رکھنے والی، چاہت کے قابل، اس کے قریب بھی تم نہیں جا سکتے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. اللہ تبارک و تعالی بندے کو جب اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی ساری مصروفیات سے اس کو درکنار رکھنا چاہتا ہے. بیوی بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے یہ واضح کر دیتا ہے کہ جب بندہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کے سہارے سے میری رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، میری برکتیں لوٹنا چاہتا ہے، تو اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا. تو اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنے کتنا قریب کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس کے نافرمان، گنہگار، گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی پکار پکار کے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا. 11 مہینے ہم نے جو گناہ کیے، 11 مہینے گناہوں سے ہم نے اپنے دلوں کو جو زنگالود کیا، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے ذریعے ان زنگالود دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی 11 مہینوں میں کیے گئے گناہوں کی بخشش ماہ رمضان میں کروانا چاہتا ہے، مگر بندے تیار نہیں ہوتے. ماہ رمضان میں بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کے 20 دن یہ ٹریننگ دیتا ہے تاکہ آخری عشرے میں اور عبادتوں میں مصروف رہے، تاکہ بندے کو نمازوں کی عادت ہو جائے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا شوق بڑھ جائے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. بندہ جس طرح 20 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہتا ہے، اسی طرح آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے دور رکھ کر، دنیاوی لذتوں سے دور رکھ کر، دنیاوی عیش و آرام سے دور رکھ کر، اپنی بیوی کے قریب جانے سے، اپنے بیوی کے سکون کو بھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں بھری جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی خاطر اعتکاف کا سہارا لینا چاہیے. اور یہ اعتکاف معمولی بات نہیں ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے، اللہ معاف کرے معتکفین حضرات کو، معتکفین میں اور عام مسلیوں میں فرق نہیں نظر آتا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اس لیے رکھے، اعتکاف میں اس لیے بیٹھے اور بیٹھنے کا حکم دیے تاکہ بندہ دنیاوی باتوں میں مشغول نہ رہ سکے، دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکے، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ ان 10 دنوں 10 راتوں اللہ کی عبادتوں کے حوالے ہو جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بیان کیا، شد مئزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور اپنی راتوں کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور ہم جاگتے کس لیے ہیں؟ تاکہ ہماری شاپنگ ہو سکے۔ ہم جاگتے کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم مختلف قسم کے پکوان بنا کر کھا سکیں۔ ہم جاگتے کس لیے ہیں؟ تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر اپنی نظروں کو سکون پہنچا سکیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے اس لیے تھے تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ وہ نبی جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ جنت حاصل کرنی ہے، رب کی قربت حاصل کرنی ہے تو عیش و آرام کے ساتھ آپ زندگی گزارو گے تو جنت ملنے والی نہیں۔ لیڈر، ذمہ دار جب اپنے لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے تو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ لیڈر کو جب یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں تو ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ لیڈر کو جب رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی پڑ رہی ہے تو ہمیں کس قدر عبادت کرنی چاہیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ لیلۃ القدر تلاش کرنے کا بہترین ذریعہ اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف میں اگر ہم بیٹھ گئے تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو آزاد رکھ پائیں گے، دنیاوی چیزوں کا کوئی خیال ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا، اور اعتکاف میں رہ کے ہم اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کے طلبگار بھی ہو پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قربت بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بھی حاصل کر پائیں گے۔ تو اعتکاف جتنا اہم طریقہ لیلۃ القدر کو پانے کا ہے، میرے خیال سے اس سے زیادہ آسان طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ بغیر اعتکاف کے مسجد میں بیٹھنا چاہیں گے، کوئی نہ کوئی کام آ جائے گا۔ جب آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اپنے آپ کو معتکفین میں شمار کر لیں گے تو آپ مقید ہو جائیں گے مسجد میں، آپ باہر نہیں جا پائیں گے، آپ کے دوست آپ کو نہیں بلا پائیں گے کیونکہ آپ معتکف ہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر سے آپ کو فون نہیں آئے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں بندہ اللہ کے حوالے ہو گیا ہے، وہ جانتے ہیں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان 10 دنوں کو قربان کر دیا ہے۔ تو اعتکاف بہترین ذریعہ ہے لیلۃ القدر پانے، لیلۃ القدر تلاش کرنے کا۔ تو لیلۃ القدر عام رات نہیں ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل یہ رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات کی عبادتوں سے محروم رہا گویا وہ کل خیر سے محروم رہ گیا، پوری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ کون 1000 مہینوں کے برابر عبادتیں کر پائے گا؟ کون 1000 مہینوں تک صدقہ خیرات کرتا رہے گا؟ اتنی طاقت ہے ہم میں، اتنی استطاعت ہے ہم میں؟ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، 1 گھنٹہ ہم تراویح کے لیے نہیں نکال پاتے تو 1000 مہینوں کی بات کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا اچھا آفر کر رہا ہے کہ 1 رات پالو 1000 مہینوں جتنا ثواب مل جائے گا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے تاکہ لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات، رحمتوں والی رات جس میں 1 سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ رات پا سکے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اگر یہ رات ہم نہیں پائے تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے، یقیناً ہم گھاٹے میں ہوں گے۔ آج ہم اپنی فلائٹ پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ کتنے گھنٹے پہلے جاتے ہیں؟ آج ہم اپنی کسی ضروری میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے کتنی دیر پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ یہ رات حاصل کرنے کے لیے کیا ہم 10 راتیں نہیں نکال سکتے؟ یہ رات حاصل کرنے کے لیے کیا ہم 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟
وہی عبادتیں کرنی ہے جو عام دنوں میں کرتے ہیں، بس زیادہ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، سنن و نوافل کا اہتمام زیادہ کرنا ہے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، مسجد سے باہر جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ 10 دن 10 رات کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دے رہا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کے انتظار میں ان 10 دن اور 10 راتوں میں اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں میں مصروف رکھے، اور اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے الحمدللہ سال گزشتہ کی طرح امسال بھی ذمہ داران مسجد حاضہ کی جانب سے اس مسجد میں اعتکاف کا بہترین انتظام ہے، اور معتکفین کے لیے سحری و افطاری کا بھی انتظام ہے۔ تو لہٰذا جو حضرات اعتکاف کے ذریعے اپنے رب کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو حضرات اعتکاف کے ذریعے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو حضرات لیلۃ القدر کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، جو حضرات لیلۃ القدر کے ذریعے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس مسجد میں اعتکاف کا انتظام ہے۔ وہ فارم حاصل کریں، ذمہ داران مسجد حاضہ سے ظہور بھائی سے ملاقات کریں، ان سے رابطہ کریں، اور اپنا آدھار کارڈ ساتھ لے جائیں تاکہ کوئی دقت ہو تو اس کا حل نکالا جا سکے۔ اور شرط یہ کہ بچوں کو جذبہ ہوتا ہے، بچے بھی اعتکاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے جذبوں کو قبول کرے۔ آپ کا جذبہ کاش ہمارے نوجوانوں میں بھی ہوتا، نوجوان پیچھے رہ جاتے ہیں، بزرگ آگے رہتے ہیں، جبکہ نوجوانوں کی عبادت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے میں جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالی سایہ نصیب کرے گا ان میں ایک وہ بھی ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں قربان کر دے۔ 10 دن 10 رات قربان نہیں کر پائیں گے تو اپنی جوانی کہاں سے قربان کریں گے ہم؟ تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور خاص کر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، بزرگ تو ہیں ہی، بزرگوں کو اپنی جوانی ختم ہونے کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر جوانوں سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جوانی میں یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتا ہوں۔ آج نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہم آستین چڑھا کے نکل جاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی پرواہ نہیں کرتے، جب یہ بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو لہٰذا میں خاص کر بالخصوص نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معتکفین میں اپنے آپ کو شمار کریں، اعتکاف کا اہتمام کریں، اور معتکفین کے لیے خصوصاً تذکیری پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس آخری عشرے کا اہتمام، اس آخری عشرے کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اس آخری عشرے میں حیدرآباد کے جو حضرات جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہوئے ہیں، ان کے ذریعے بعد نماز عصر خصوصاً معتکفین کے لیے اور مسلیوں کے لیے بھی عموماً پروگرام ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم برائیوں سے دور اور اچھائیوں کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اور اس پروگرام کے آخر میں جو حضرات اس پروگرام میں شریک رہیں گے، معتکفین کے لیے تو ضروری ہے چونکہ وہ مسجد ہی میں رہیں گے، اور جو مصلی مسجد میں صرف نماز کے لیے آتے ہیں وہ اس پروگرام سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ ظہور بھائی سے فارم لیں۔ یہ فارم اس لیے نہیں کہ آپ کو صرف شرکت کرنی ہے، یہ فارم اس لیے ہے تاکہ پروگرام کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ دی جا سکے، آپ کو شرکت کا ثبوت مل جائے گا، اس کے ذریعے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اور بھی بڑے کام کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کی چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما، اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، اور یہ جو آخری عشرہ بچ گیا ہے اللہ اس آخری عشرے میں بھرپور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اس آخری عشرے میں اپنے گناہوں کو مٹوانے کی توفیق عطا فرما،
اس آخری عشرے میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں اللہ تو انہیں حلال رزق عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ تو ان کی مصیبتوں کو ختم کر دے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف حلیم۔ الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله جل وعلا: صلاة وسلاما على خليله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى ومولى وأتم وجل وأكبر.